بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. صدق اللہ العظیم. سورہ لقمان آیت نمبر 31 اور 32 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے توحید کے دلائل بیان فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتیاں جو ہیں سمندر کے اندر اللہ کی نعمت سے چل رہی ہوتی ہیں. لیوریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا. کشتی چلی جا رہی ہے سمندر کے اندر اور انسان اس کو چلا رہا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ یہ نعمت عطا نہ فرماتا تو سمندروں کا سفر انسانوں کے لیے مشکل ہو جاتا. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب سمندر کے اندر ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی، ایسے لگتا ہے کہ پانی کی موجیں جو ہیں انہیں سمندر میں کشتی سمیت غرق کر دیں گی. اس وقت دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہ قریش مکہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جب وہ خوش و خرم تھے اپنے گھروں کے اندر یا جہاں بھی تھے، تو اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کو بھی پکارتے تھے، انسانوں کے بنائے ہوئے مجسموں کو بھی پکارتے تھے، انبیاء کو بھی پکارتے تھے، فرشتوں کو بھی پکارتے تھے، جنوں کو بھی پکارتے تھے. جب سمندر کے موجوں میں پھنس جاتے ہیں تو پھر اس وقت کہتے ہیں اب ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ ہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دے سکتا ہے. ہمارے جو چھوٹے چھوٹے معبود ہیں اب وہ ہمارے کوئی کام نہیں آ سکتے. فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ انہیں خشکی پر نجات دے دیتا ہے، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے بہت کم ہیں جو اپنے اس عہد پر قائم رہتے ہیں. ایک اللہ ہی کو پکارو، ایک اللہ ہی کی پرستش کرو، ایک اللہ ہی کی بندگی اور غلامی اختیار کرو، ایک اللہ ہی کی اطاعت کرو، ایک اللہ ہی کے آرڈر کو مانو، اسی کی حاکمیت کو تسلیم کرو، اسی کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرو. تو پھر ان میں سے بہت کم جو ہیں اپنے اس عہد پر قائم رہتے ہیں. اکثر جو ہے وہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں، ہمیں تو فلاں بت نے بچا لیا، فلاں بزرگ نے بچا لیا، فلاں ہستی کو ہم نے پکارا تھا اس نے ہمیں نجات دی. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور. اور نہیں انکار کرتے ہماری نشانیوں کا، ہماری آیات کا، مگر ہر وہ شخص جو دغاباز ہے، غدار ہے، اللہ کا ناشکر ہے. غدار وہ شخص ہے جو اللہ سے عہد کرتا ہے پھر اس کو توڑ دیتا ہے. ناشکرہ وہ ہے کہ اللہ اس پر جتنی بھی نعمتیں کرے، نعمتوں کی بارش کرے، پھر بھی وہ اللہ کی نعمتوں کو جو ہے پس پش ڈال دیتا ہے. تو اللہ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور. ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر ہر وہ شخص جو غدار ہے اور ناشکرہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں غدار اور ناشکرہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے، اپنے عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی توحید کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا
اور یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔